مجھے تو فلسفہ قربانی تک کا سفر ابھی آپ کو طے کرانا ہے اور خود بھی طے کرنا ہے کہ قربانی کا فلسفہ کیا ہے، کیسے قربانی ہوئی۔ اور آپ لوگ سنتے ہیں ایمان تازہ ہوتا ہے۔ بہت شارٹ میں نکلنا چاہتا ہوں۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے یہ کہا گیا کہ بچے پیدا نہیں ہونے دیں گے، اور وہ اعلان ہو گیا کہ سب الگ رہیں مرد عورتوں سے۔ بھئی جس کی حکومت ہے اس کی تو چلتی ہی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابا جان حضرت طارق جو تھے، ابراہیم علیہ السلام ماں کے پیٹ میں آ چکے تھے۔ یہ سام بن نوح کی اولاد میں سے ہیں حضرت طارق ابن ناخور ان کا نام ہے۔ اور یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا، یہ غلط ہے۔ آزر چچا تھا، باپ نہیں تھا، اس لیے کہ نبی کا باپ مشرک نہیں ہوتا اور نہ نبی کی ماں مشرک ہوتی ہے۔ میں نے جمعہ میں بھی اس بات کو بیان کیا، اس لیے مشرک نہیں ہوتی چونکہ جمعہ کے اور رات کے لوگ الگ الگ ہیں، اس لیے اشارہ دینا چاہتا ہوں، کیونکہ لوگ مضمون بھی لکھتے ہیں اخبارات میں۔ میں نے دیکھا کہ مضمون بھی لکھا تو لوگوں کو مغالطہ ہوا کہ قرآن میں آزر کے لیے ابا آیا ہے، تو وہ ابا سے غلطی کھا کر لوگوں نے کہا کہ یہ باپ تھا اس لیے ابا آیا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں تو انگریزی کا بھی یہ قاعدہ ہے کہ پھوپھا کے لیے، ماموں کے لیے، چچا کے لیے، بڑے ابا کے لیے، سب کے لیے ایک ہی لفظ بولا جاتا ہے، انکل۔ انکل بولتے ہیں تو اس سے چچا بھی مراد لیتے ہیں، ماموں بھی مراد لیتے ہیں اور پھوپھا بھی مراد لیتے ہیں، انکل۔ ایسے ہی عربی میں جہاں ابا آتا ہے تو اس سے مراد چچا بھی لیتے ہیں اور باپ بھی لیتے ہیں اور دادا بھی لیتے ہیں۔ تب ترجمہ کرنے والے کی ہوش مندی پہ ہے کہ یہ کتنا پڑھا لکھا ہے، کہیں یہ جاہل تو نہیں ہے۔ تو اس لیے جب انگریزی کو آپ مان لیتے ہیں کہ ایک انکل، چچا، ماموں اور بڑے ابا پر بھی بولا جا سکتا ہے، پھوپھا پر بھی، تو پھر ابا کے لیے جھگڑا کیوں ہے؟ یہ جو قرآن میں اب آیا ہے ابا، اس سے مراد ہے چچا۔ نبی کا باپ کیوں کافر نہیں ہوتا، کیوں مشرک نہیں ہوتا؟ نبی کی ماں کیوں کافر و مشرک نہیں ہوتی؟ اس کی حکمت یہ ہے، دیکھیں آپ، ایک مقرر ہے، نعت خواں، ناظم ہے، عالم ہے، مفتی، شیخ الحدیث ہے، تقوی، پرہیزگاری سب اس کے اندر موجود ہے۔ ایک ٹم سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک بالکل صاف ستھرا ہے، آپ کی زبان میں دودھ کا دھلا ہوا ہے، لیکن اس کا باپ شرابی ہے۔ تو جب وہ شراب کے بارے میں تقریر کرے گا تو لوگ اس کو کیا کہیں گے؟ او چل بڑا آیا ہمیں شراب سے روکنے والا، تیرا باپ تو شرابی تھا۔ بولو یہ دو جملے اگر وہ بندہ سنے گا تو اس کی گردن نیچے ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیا وہ شراب کی مخالفت کر سکے گا؟ اگر کسی کا باپ تاش کے پتے کھیلتا ہے، وہ کتنا ہی پاک دامن و پاک باز ہو، اگر وہ تاش کے پتوں پہ تقریر کرے اور چل تاش کے پتے کھیلنے والے آکے بولے چل ہمیں کیا روکنے آیا، تیرا باپ تو تاش کے پتے کھیلتا تھا، بولے اس کی گردن جھکے گی کہ نہیں جھکے گی؟ جھکے گی نا۔ تو اللہ اکبر، اگر کسی عالم، فقیہ، مفتی، محدث، شیخ الحدیث کا باپ بگڑا ہوا ہو تو اس عنوان پہ وہ تقریر نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو وہ بگڑے ہوئے لوگ آکے اس کے منہ لگیں گے اور کہیں گے تو ہمیں روک رہے جا، تیرے باپ کو روک، کیونکہ تیرا باپ تو ایسا ہے، لیکن اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ تو اللہ تو نبیوں کو شرک کے مخالفت میں بھیجتا ہے، شرک کو روکنے کے لیے بھیجتا ہے۔ اگر نبی کے ماں باپ مشرک ہو جائیں تو جب وہ شرک کے خلاف تقریر کرے گا تو لوگ نبی کو تانا دیں گے، او ہمیں شرک کے خلاف تقریر کرنے والے، تیرا باپ تو خود مشرک تھا، تو نبی کی گردن جھک جائے گی۔ اللہ نبیوں کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں بھیجتا، ان کے درد بلند کرنے کے لیے بھیجتا ہے۔ اس لیے اللہ اپنے انبیاء کو مشرکین نہیں بلکہ مومن باپ کی گود میں پیدا فرماتا ہے، اور ایسے ماں باپ دیتا ہے کہ جیسے نبی جیسا اس دور میں کوئی نہیں ہوتا، تو نبی کے ماں باپ جیسے بھی اس دور میں کوئی ماں باپ نہیں ہوتے۔ دور کیوں جاتے ہو؟ پھر آ جائیں اپنے عنوان کی طرف، اپنی زندگی کے مقصد کی طرف۔
ہمارے نبی جیسا کوئی نبی نہیں، ہمارے نبی کی امی جیسی کسی کی امی نہیں، ہمارے نبی کے ابو جیسے کسی کے ابو نہیں۔ ہمارے نبی کے ابو کیسے تھے کہ جب آپ گھر سے نکلتے تھے تو مکے کی عورتیں صرف جھانک جھانک کر عبداللہ کی زیارت کے لیے نکلتی تھی۔ کتنا حسین ہے یہ، کتنا حسین ہے یہ، کتنا حسین ہے یہ۔ اور نبی کی امی گھر سے نکلتی تھی تو بکریاں ان کو سجدے کرتی تھی۔ تو نبی کی ماں ایسی ہوتی ہے اور نبی کا باپ ایسا ہوتا ہے۔ اللہ نے نبی کے ماں باپ کو بنایا ایسے۔ اور نبی کی امی حضرت آمنہ کی امی تو ایسی تھی کہ آپ کے جسم میں حضور کی آمد ہوئی تو آپ کا جسم مہکتا تھا۔ مکے کی عورتیں چپکے چپکے آ کے گھر میں پوچھتی تھی، بی بی آمنہ تیرے گھر میں تو اتنے فاقے ہوتے ہیں، تیرا شوہر بھی انتقال کر گئے، یہ تو خوشبو لاتی کہاں سے ہے؟ تو آمنہ مسکرا کے کہتی تھی، میرا کچھ نہیں ہے، جو میرے شکم میں ہے یہ خوشبو اسی کی محسوس ہوتی ہے۔ یہ شان ہوتی ہے، نبی کی ماں کی شان ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ کو ایک مکے کی کاہنہ عورت نے کہا تھا، عبداللہ تیرے باپ نے تجھے 100 اونٹ ذبح کر کے بچایا ہے، میں وہ 100 اونٹ تجھے دیتی ہوں، ایک بار تو میرے ساتھ زنا کر لے۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ استغفر اللہ، میں زنا کروں گا، زنا برا فعل ہے۔ آپ توجہ کریں، زنا زیادہ برا ہے یا شرک زیادہ برا ہے؟ بولیں شرک کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اگر چاہے تو زنا کرنے والے کو معاف کر دے، لیکن اس کا اعلان ہے کہ میں مشرک کو معاف نہیں کر۔ زانی جنت میں جا سکتا ہے لیکن مشرک جنت میں، تو جب نبی کے باپ زنا نہیں کر سکتے تو نبی کا باپ شرک کیسے کر سکتا ہے؟ تو جو نبی کو مشرک کا باپ، نبی کو مشرک کی اولاد کہتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ جو ہیں کہیں کسی غلط روابط کی بنیاد پر آپ کا وجود ہے، کیونکہ آپ نبی کے والد پر ایسی بات کرتے ہیں، آزر کو زبردستی جوڑتے ہیں، ابراہیم کے باپ ابراہیم۔ ارے ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارک ہے، تارک ابن ناخور ہے۔ اور جب ان کی ولادت کا وقت آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، تو دونوں میاں بیوی نے مشورہ کیا، حضرت ابراہیم کی امی ابا نے، کہ یہ نمرود کو پتا چلے گا وہ تو ہمارے بچے کو مار ڈالے گا۔ تو ان کی امی نے کہا کچھ نہ سوچیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ پہ، نبی کی ماں ہے، دیکھیں اللہ پہ بھروسہ کتنا ہے۔ کہا ہم جنگل جائیں گے اور میں بچے کو وہیں جنم دوں گی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ایک غار کے اندر ہوئی۔ جب بچے کی ولادت ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام بہت خوبصورت تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شباہت یعنی حسن حضور علیہ السلام کے حسن سے کچھ ملتا جلتا۔ اللہ نے مکمل طور پر تو کسی کو ان جیسا نہیں بنایا، کچھ شباہت تھی، کچھ حسن میں ملاوٹ تھی۔ حضور کے حسن کی خیرات، بڑے حسین و جمیل تھے۔ ماں رونے لگی، دوپٹے سے آنسو پوچھنے لگی اور پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کو لٹا دیا اور کہا اللہ تو نگہبان ہے اور میں تو چلی، تو میرے بچے کی حفاظت کرنے والا تو ہے، میں تو چلی۔ دیکھو جب اپنے گھر سے نکلا کرو، اپنے گھر سے نکلا کرو تو اپنے گھر والوں کو فی امان اللہ کہہ کے نکلا کرو، اور جب آپ کے بچے گھر سے نکلا کریں تو ان کو بھی فی امان اللہ کہو، یعنی اللہ کی امان میں، اللہ کی نگہبانی میں، اللہ حفاظت کرے، انشاءاللہ بچے صحیح سلامت گھر واپس آئیں۔ جس کو بھی آپ فی امان اللہ کہے وہ صحیح سلامت گھر واپس آئے گا۔ یہاں ایک بات یاد آتی ہے، سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک شخص سفر پہ جانے لگا تو جاتے ہوئے اس کی بیوی حمل سے تھی، مراد سے تھی، پیٹ میں بچہ تھا۔ اس نے کہا اللہ میرا بچہ تیرے سپرد ہے، تو نگہبان اس کا، تو حفاظت کرنے والا۔ یہ بول کے چلا گیا اور واپس آیا تو لوگوں نے اطلاع دی تیری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اس نے سوچا چلو بیوی کا انتقال ہو گیا، قبر پر تو جاؤں۔ جب ایک قبر پہ پہنچا تو دیکھا کہ قبر کے اوپر ایک بچہ کھیل رہا ہے، قبر پہ بچہ کھیل رہا ہے۔ حیرت ہوئی، جنگل، درندے، قبرستان۔ آج قبرستان جو ہے وہ بستیوں میں ہوتا ہے، اور بلکہ دیہاتوں کے قبرستان آپ اگر یوپی وغیرہ میں جائیں گے، یوپی بہار میں، دوسرے شہروں میں جنگلوں میں ہوتا ہے قبرستان، اور یوپی بہار تو بہت دور ہے، آپ کے خاندیش کے اور آس پاس کے دیہاتوں میں جائیں جنگلوں میں قبرستان ہوتا ہے، دیواریں بھی نہیں ہوتی۔ اتنے ترقی یافتہ دور میں یہ حال ہے قبرستانوں کا، تو بتائیے آپ اس دور میں ہزاروں سال پہلے کیا حال ہوگا۔
بلکہ اب تو شہروں میں بھی قبرستانوں میں کتے جو ہے وہ ہوتے ہیں، لاشیں وہ کھود کھود کے کھاتے ہیں۔ اللہ رحم و کرم فرمائے، لوگ توجہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ احترام چلا گیا ہے۔ تو دیکھو کہ قبر پہ جو ہے وہ بچہ کھیل رہا ہے، سوچا کس کا بچہ ہے؟ اور میری بیوی کی قبر پہ غیب سے آواز آئی یہ بچہ تیرا ہے۔ عرض کی مولا بیوی مر گئی، بچہ؟ ارشاد ہوا بچہ تو نے ہماری امان میں دیا تھا، ہماری نگہبانی میں دیا تھا، سو ہم نے اس کی حفاظت کی۔ اگر بیوی کو دے دیتا تو اس کی بھی حفاظت کرتے، بیوی کو دیتا تو اس کی بھی حفاظت کرتے۔ اس لیے اللہ پر توکل ہونا چاہیے۔ ماں نے کہا اللہ میرا بیٹا کتنا خوبصورت ہے، تو نگہبان ہے تیرے سپرد۔ دونوں نکل آ گئے، کیونکہ اگر یہاں نمرود کے آدمی ڈھونڈتے ہوئے آئیں گے تو ہمیں گرفتار کر لیں گے، پکڑ لیں گے۔ اور پھر کیا ہوا، یہ واپس لوٹے اور چند دنوں کے بعد، چند دنوں تک تو ماحول ہی نہیں رہا آنے جانے کا، چھپتے چھپاتے جب واپس آئے تو کیا دیکھا، اب تو یہ خیال تھا کہ پتہ نہیں بچے کا کیا ہوا ہوگا۔ تو جنگل کے جو درندے تھے وہ آس پاس ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کر رہے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے منہ میں انگوٹھا ڈال کر کے چوس رہے تھے۔ جب انگوٹھا نکالا گیا تو ماں نے کیا دیکھا، اسی انگوٹھے سے دودھ نکل رہا ہے۔ جس کی انگلیوں سے پانی کے چشمے نکلنا ہے، اس کے صدقے میں اس کے دادا کے انگوٹھے سے اللہ نے دودھ جاری فرما دیا۔ یہ نبی کی شان ہوتی ہے۔ اس شان سے تو 8-10 سال تک حضرت ابراہیم علیہ السلام وہیں پر رہے، اسی جنگل میں۔ دیکھو اللہ کا امتحان، پیدا ہوتے امتحان شروع ہو گیا، بلکہ پیدائش سے پہلے امتحان شروع ہو گیا۔ 8-10 سال تک جنگل میں رہے، جنگل سے نہیں نکلے۔ نکل بھی کہہ سکتے تھے کہ نکلیں گے تو پتا چلے گا کہ یہ پابندی کے دنوں کا بچہ ہے تو قتل کر دے گا نمرود۔ 8-10 سال وہیں رہے، بعض لوگ کہتے ہیں 13 سال تک وہیں رہے، بعض لوگ کہتے ہیں نوجوان ہونے تک وہیں رہے۔ جب جوان ہو گئے تو آپ نے اپنی امی سے کہا امی اب چھپ چھپ کے ملنا کیسا، مجھے گھر لے چلو۔ کہا بیٹے وہ تجھے قتل کر دیں۔ کہا نہیں مجھے گھر لے چلو۔ جب آپ کو گھر لایا گیا تو قوم نے دیکھا اتنا خوبصورت جوان، ابتدائی جوانی تھی، اتنا خوبصورت۔ اور چونکہ حضرت طارق کا سگا بھائی جو آزر تھا وہ بت بنا کر بیچتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے گھر میں بت پرستی ہو رہی ہے، چچا ایسا کام کرتا ہے، بت بیچتا ہے۔ آپ نے اس کو سمجھایا پہلے، بے چچا یہ کام کے لوگ نہیں ہیں، اور نہ یہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان کے پاس کوئی فائدے کی بات نہیں۔ میرا اللہ ہے، شان والا ہے، زمین اور آسمان کا خالق و مالک ہے، اور نہیں مانا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تیرے لیے مغفرت کی دعا کروں گا جب تک میرا اللہ مجھے منع نہ کرے۔ اور آپ نے پھر قوم سے پوچھا، جب قوم کے لوگ جمع ہو گئے میلے میں جانے کے لیے، تو پوچھا کہ میرا رب کون ہے؟ یہاں لوگ بہت مغالطہ کھاتے ہیں۔ آپ نے پوچھا میرا رب کون ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں دیکھو ابراہیم کو معلوم نہیں تھا میرا رب کون ہے۔ کتنی پاگل لوگ ہیں، تقریریں کرنے سے پہلے کم سے کم قرآن بھی نہیں پڑھتے، اور قرآن پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں۔ ارے نبی کو نہیں پتا ہوگا تو کس کو پتا ہوگا کہ رب کون ہے؟ کہا کون میرا رب ہے، میرا رب کون ہے؟ تو انہوں نے ستارے کو کہا یہ تیرا رب ہے۔ تارا ڈوب گیا۔ پھر چاند کی باری آئی، چاند ڈوب گیا۔ پھر سورج کی باری آئی تو کہا یہ رب اکبر ہے، بڑا خدا ہے یہ، وہ بھی ڈوب گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں ڈوبنے والے کو خدا نہیں مانتا۔ اس طرح سے پھر آپ نے سن رکھا ہوگا کہ آپ نے بتوں کو بھی توڑ دیا، بت توڑے تو لوگوں نے کہا کہ یہ ابراہیم کا ہی کام ہو سکتا ہے، اسی نے بت توڑا ہوگا۔ تو آپ نے بت توڑتے وقت یہ کیا کہ سارے بت توڑ دیے اور بڑے بت کے کندھے پہ کڑاڑی رکھ دی۔ اور جب لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو آپ نے کہا ان کا آپس میں جھگڑا ہوا ہوگا، اسی لیے اس نے قتل کیا ہے، دیکھو اس کے گردن پہ کڑاڑی ہے تو ہو سکتا ہے اسی نے توڑا ہوگا۔ تو ان لوگوں نے کہا یہ تھوڑی ایسا کر سکتا ہے۔ آپ نے کہا وہی تو میں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ نہ نفع کر سکتے ہیں نہ نقصان کر سکتے ہیں تو پھر ان کو پوچھ کر کے وقت کیوں برباد کرتے ہو؟ یہ کسی کام کے نہیں ہے، کوئی کام کے نہیں ہے، کیوں ان کی طرف اس وحدہ لا شریک کی طرف آؤ
جس نے زندگی دی، موت دی، غذا دی، ساری چیزیں جس نے عطا کی، بہرحال ان کو نہ ماننا تھا وہ نہ مانے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ نمرود کے ساتھ، وہ نمرود کے پاس پکڑ لے گئے۔ نمرود نے کہا کہ میں نے سنا ہے آپ ہمارے خداؤں کو نہیں مانتے اور مجھے بھی خدا نہیں مانتے، میں نہ تجھے مانتا ہوں نہ اس کو انہیں مانتا ہوں۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ میرے رب کی شان ہے، وہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ دیکھو خدا بننے کا شوق تھا اور عقل کتنی سی تھی کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ وہ کیسے؟ جس کے لیے سزائے موت کا حکم تھا اس کو چھوڑ دیا، اور ایک شخص جا رہا تھا اس کو پکڑ کے قتل کروا دیا۔ کہ دیکھا اس کے لیے موت تھی اس کو زندگی دی، اور اس کے لیے زندگی تھی اس کو موت دیا۔ آپ نے ہنس کر کہا اس کی عقل کتنی ہے۔ آپ نے پھر اس کو کچھ اور کیا کہنا تھا، جتنی عقل تھی اتنی بات ہونی تھی۔ کیونکہ زندگی اور موت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو پکڑ کے قتل کر دو اور کسی کو چھوڑ دو۔ زندگی اور موت کا مطلب یہ ہے کہ روح نکالنا اور روح ڈالنا، روح نکالنا اور روح ڈالنا۔ لیکن قربان جائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا رب زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، اور اللہ کے حکم سے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اور میرے غوث کو یہ شان عطا کی ہے کہ مردے کو ٹھوکر لگائیں تو مردے زندہ ہو جاتے۔ یہ شان والے ہیں، اللہ اکبر۔ تو بہرحال وہ نہیں مانا، تو آپ نے ایک دلیل فرمائی کہ میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، میرا خدا مشرق سے سورج نکالتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال کے بتا۔ لیکن وہاں وہ محبوط ہو کر رہ گیا، اور قرآن کہتا ہے کہ کفر محبوط ہو کر رہ گیا۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر جو ہے محبوط ہو کر کے رہ گیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا پلان بنا، آپ کو آگ میں بھی ڈالا گیا۔ کتنا یقین ہونا چاہیے ایک انسان کو، ایک مسلمان کو اپنے اللہ پر، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ کر آگ میں ڈالنے کے لیے لایا گیا تو اس وقت تو فرشتوں کی چیخیں نکل گئی، اور فرشتے کہتے تھے اللہ یہ ایک ہی بندہ ہے جو تیرے لیے لڑتا ہے لوگوں سے، وہ بھی آگ میں چلا جائے گا۔ اللہ کی رحمت نے مسکرایا اور اللہ نے فرمایا تو ٹھیک ہے، تم مدد کرنا چاہو تو جا کے کر دو، اجازت ہے۔ فرشتے آئے، پانی کا فرشتہ، ہوا کا فرشتہ، ابراہیم ہم تمہاری مدد کریں، ایک پر مارے تو آگ بجھ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، مجھے تم سے کوئی مدد نہیں لینی، میں تمہاری مدد نہیں چاہتا۔ پھر جو فرشتوں کا سردار تھا جبریل، وہ آئے اللہ سے اجازت لے کے، اللہ میں چاہتا ہوں۔ حضرت جبریل کا ابراہیم کوئی حاجت ہو تو کہو، کہا کوئی حاجت تم سے بھی نہیں ہے، کہا اللہ سے ہی کہہ دو جو حاجت ہے، میں وہاں تک جاتا ہوں جہاں کوئی نہیں جاتا۔ ارشاد ہوا کہ مجھے اللہ سے تو حاجت ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، وہ میرے لیے کافی ہے، وہی کارساز ہے، میں اللہ سے حاجت کیا کہوں، سب تو اس کے سامنے ہے، سب تو وہ دیکھ رہا ہے، میں کیا زبان سے کچھ کہوں، جو اس کی مرضی وہ میری۔ دیکھو اللہ سے مانگنا برا نہیں ہے، حکم ہے کہ اللہ سے مانگو، اللہ کو مانگنے والے بندے پسند ہے۔ ابراہیم کیوں نہیں مانگتے؟ ابراہیم کیوں نہیں مانگتے؟ اس لیے نہیں مانگتے کہ وہ صرف ابراہیم نہیں ہے بلکہ ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ خلیل مطلب، اب یہاں بہت خاص بات، خلیل مطلب گہرا دوست۔ خلیل مطلب دوست نہیں، گہرا دوست۔ اللہ نے ابراہیم کو کیا بنایا؟ خلیل، گہرا دوست۔ گہرا دوست، دوست کیا ہوتا ہے؟ دوست کیا ہوتا ہے؟ وہ میں نے حدیث کئی بار پڑھی ہے، دوست اگر کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر، ابن عباس کہتے ہیں نا، دوست اگر کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہے چل، اور وہ پوچھے کہاں، تو وہ دوست نہیں ہو سکتا۔ دوست کسے کہتے ہیں؟ چل، اور وہ چل پڑے، اسی کو دوست کہتے ہیں۔ انسان کا دوست اتنا وفادار ہونا چاہیے
کہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہے چل پڑے، وہی دوست ہوتا ہے. انسان کا دوست ایسا ہوتا ہے، خدا کا دوست تو کیسا ہو. آج اب آپ ڈھونڈیے کہ ہاں آپ کے کتنے دوست ہیں. میرے 50 دوست ہیں، میرے 20 دوست ہیں. ہے کوئی ایسا کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہو چل تو چل پڑے؟ اسی لیے کسی نے کہا ہے شریک جشن ہزار ہے، شریک غم کوئی نہیں. حسین آج بھی تنہا ہے کربلا کی طرح. ارے جب لوگ حسین کے دوست نہ ہوئے تو اپنا کون دوست ہوتا ہے؟ اسی لیے مولانا جمیل الرحمن قادری برکاتی رضوی علیہ رحمہ نے کہا ہے کوئی پرسان حال اپنا نہیں ہے یا رسول اللہ، جو اپنا ہے تو تو ہے اور باقی سب پر آیا ہے. بہت مشکل سے ملتے ہیں اچھے دوست، انگلیوں پہ گنیے. اور جس کو اچھے دوست ملے، اچھا دوست، اچھی بیوی، اچھا گھر، اچھی سواری، جس کو دنیا میں مل گئی مطلب اس کو دنیا میں جنت مل گئی. بہت دیکھا ہے، بہت دیکھا. چھوٹی سی عمر میں بہت دوست دیکھے. ہر ملنے والا ایسے ملتا ہے جیسے اس سے زیادہ بہتر کوئی نہیں. لیکن مصیبتوں کے لمحات میں کون کام آتا؟ اسی لیے مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ مصیبت میں کون ساتھ دیتا ہے یہ نہ دیکھو، کون ساتھ چھوڑتا ہے یہ دیکھو. اچھے دوست بہت قسمت سے ملتے ہیں، لیکن یہاں میں اللہ کا شکر کر دوں آگے بڑھنے سے پہلے کہ اللہ کا بے پناہ شکر و احسان اور بے شمار درود و سلام اس کے محبوب پر کہ ان کی نالین کے صدقے اللہ نے ہمیں جتنے بھی دوست دیے بہت اچھے دوست. جب ہم اسکول پڑھتے تھے تو اسکول کے ساتھی بھی اچھے تھے، مدرسہ پڑھتے تھے تو مدرسے کے ساتھی بھی اچھے تھے. اور اللہ نے سب سے اچھے ساتھی سنی دعوت اسلامی میں آنے کے بعد عطا فرمائے. ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ واقعی ہم نے اصل محبت کا لطف اور اصل دوستی کا لطف یہی آ کر کے پایا ہے. اللہ محبتوں کو سلامت رکھے. اور پھر تحریک کی برکت سے، حضور کے ذکر کی برکت سے پھر پورا شہر ہی محبت کرنے لگا. اور ان کی محبتوں کے کیا کہنے، تو اللہ کا شکر ہے. تو عرض یہ کرنے چلا تھا کہ جب دنیا کا دوست، دنیا کے انسان کا دوست ہاتھ کندھے پہ رکھ کے چل پڑے ہے نا، تو اللہ کا دوست کیسا ہونا چاہیے؟ اور وہ بھی صرف دوست نہیں، ہر ولی اللہ کا دوست ہے نا، ہر ولی اللہ. لیکن ولیوں میں بھی پھر نبوت، ولیوں سے اوپر درجہ نبوت کا ہے. پھر نبیوں میں بھی کلیم، عیسیٰ، موسیٰ، داؤد، ایوب، یوسف، یہ سب اللہ کے دوست ہیں. اور ایوب کیسا دوست ہے؟ جسم میں کیڑے پڑ گئے تو ایوب کیڑے اٹھا کر کے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی تمہاری غذا باقی ہے، اس کو کھانے سے پہلے کہاں جاتے ہو؟ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں لکھتے ہیں کہ وہ کیڑے ایوب کے جسم سے لگ گئے تو اللہ نے ان کو ریشم کا کیڑا اڑا دیا، اس سے ریشم پیدا ہونے لگے. تو ایوب اللہ کا دوست، اتنا پکا دوست. یوسف 10 سال تک جیل میں رہے، کبھی شکایت بھی نہیں کی. اسماعیل گردن پہ چھری آ گئی، شکایت نہیں کی. عیسیٰ سولی پہ لٹکانے کا پلان بنا، کبھی شکایت نہیں کی. موسیٰ بچپنے میں صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈال دیے گئے، شکایت نہیں کی. پوری زندگی ستائے گئے، شکایت نہیں کی. اتنے سب دوست ہیں، ان میں جس کو خلیل بنا، موسیٰ کلیم ہے، خلیل نہیں ہے. نوح نجی ہے، خلیل نہیں ہے. عیسیٰ روح ہے، خلیل نہیں ہے. یوسف صدیق ہے، خلیل نہیں ہے. یہ سب دوست ہیں. مقام خلیل اگر کسی کو دیا ہے تو صرف ابراہیم علیہ السلام. یہ ہے خلیل، خدا کا خلیل، اللہ کا خلیل، یعنی گہرا دوست. ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کیوں زبان سے نہیں کہتے میری مصیبت دور کر دے؟ یہ تو بندے کا حق ہے جو اللہ نے اپنے کرم سے اپنے ذمے پر لیا ہے کہ جب اس کو مصیبت آئے تو اللہ سے مدد مانگے. اللہ نے اپنے کرم سے یہ لازم کیا ہے، اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے
کہ وہ اپنے بندوں کی مصیبتوں کو دور کرے جب وہ طلب کرے. تو لیکن ابراہیم علیہ السلام دعا نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ہے خلیل, اور خلیل مطلب گہرا دوست, اور گہرا دوست تو اسی کو کہتے ہیں جو تیری مرضی ہے وہ میری مرضی ہے. زبان بھی نہیں کھول سکتے, یہ مقام خلت ہے. جب مقام خلت یہ ہے تو مقام محبوبیت کا عالم کیا ہوگا؟ مقام محبوبیت کا مقام خلت یہ ہے کہ آگ میں جا کر کے کہا تو راضی ہے. مقام خلت اور خلیلی یہ ہے کہ خلیل آگ میں جا کر بھی کہتا ہے کہ اب بتا تو راضی ہے, اور مقام حبیبی یہ ہے کہ لا مقام پہ بلا کے پوچھتا ہے تو راضی ہے. یہ خدا سے پوچھتے تو راضی ہے, اور ہمارے حبیب کی شان یہ لا مقام پہ بلا کر سلطنت دکھا کر سب بتا کر اب بھی تو راضی ہے. تو وہ حبیب کیا کہتا ہے؟ حبیب کی زبان کیا ہے؟ یوسف جیل سے پوچھے تو راضی ہے, عیسیٰ پوچھے تو راضی ہے, یوسف پوچھے تو راضی ہے, موسیٰ پوچھے تو راضی ہے, خلیل آگ میں جا کے کہے تو راضی ہے, اور وہ حبیب کو کہتا ہے میری سلطنت کا دولہ دیکھنا ہے, چل تجھے دکھاتا ہوں. جو آنے جانے سے پاک ہے, اور وہ پردے ہٹاتا ہے اور کہتا ہے دیکھ لے. حضور فرماتے وہاں کوئی اور نہیں تھا, وہ تو میں ہی تھا. یہ سب دکھایا, اور پھر پوچھا تو راضی ہے؟ بولو کتنی عزتیں دی. وہاں بلایا جہاں کوئی نہیں جاتا, جبریل نہیں جاتا جہاں, جبریل تو دور کی بات, جبریل کا گمان نہیں جاتا, تصور نہیں جاتا. اتنے قریب بلا کر اتنی عزتیں دی, اور پھر پوچھا تو راضی ہے؟ تو راضی ہے؟ وہ حبیب کو کیا کہنا چاہیے تھا, لیکن ہائے ہائے امت سے محبت دیکھو. عرض کرتے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہے گا. قربان جائیں. تو گویا کہ ارشاد ہوتا ہے حبیب اب تجھے فکر کس بات کی ہے, اتنے قریب بلایا اس لیے ہے امت کے گناہ دیکھیں, میری رحمت بھی تو دیکھ لے, میرا کرم بھی تو دیکھ لے, اور پیارے ساتھ تو تیرے لیے. یہ رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے ہیں, عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے, سب تو تیرا ہی تیرا محبوب, ہم بھی تیرے, ہم بھی تیرے. یہ کس کو کہا؟ ہم بھی تیرے, محبوب کو کہا ہم بھی تیرے. اور قیامت میں تجھے غمگین کب کرنا پیارے؟ تو جسے کہے گا صورت نہ دیکھوں گا پیارے, تیری صورت کے صدقے اسے جنت عطا کر. آج بلایا تو اسی لیے, یہ مقام محبوبیت ہے. خلیل کہیں کہتے وہ دیکھ رہا ہے, اور جیسے ہی آپ کو آگ میں ڈالا گیا اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم, اے آگ سلامتی کے ساتھ ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا. مولا علی کہتے ہیں جس دن اللہ نے کہا ابراہیم پہ آگ ٹھنڈی ہو جا, اس دن پوری دنیا میں آگ جلتی رہی. کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آگ بجھ گئی, آگ نہیں بجھی تھی. یہ خاص بات, خاص نقطہ. لوگوں کا تصور یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا تو آگ نہیں بجھی, آگ جل رہی تھی, لیکن جلنے کے باوجود بھی وہ ٹھنڈی ہو گئی تھی. اس دن اور اس دن کے بعد سے جب تک ابراہیم آگ میں رہے پوری دنیا کے اندر آگ نے کہیں کچھ کام نہیں کیا. آگ جلتی تو تھی لیکن گرم نہیں تھی, وہ ٹھنڈی ہو گئی. اور کیا کہا سلامن علی ابراہیم, ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا. مولائے کائنات کہتے ہیں کہ اگر اللہ سلامانہ فرماتا کہ سلامتی کے ساتھ, تو اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ ابراہیم علیہ السلام اس کی ٹھنڈک سے وصال فرما جاتے ہیں. اللہ نے کہا سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو. آپ آگ میں تھے اور گل و گلزار تھا. نمرود نے دیکھا ارے یہ تو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کا کرتا اتار کر کے ان کو آگ میں ڈالا گیا, یہ کرتا بھی پہنے ہوئے. جنت کا کرتا فرشتوں نے لا کے پہنایا تھا. دیکھو